بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا درس نمبر 22 پڑھیں گے۔ درس نمبر 22 القرآن المجید یعنی بزرگ قرآن۔ کیونکہ اس سبق میں قرآن پاک کی آیات مذکور ہیں، اسی وجہ سے اس سبق کا نام القرآن المجید رکھا گیا ہے۔ القرآن المجید الف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من یعنی سے، الشیطان الرجیم مردود شیطان سے، شیطان کی صفت ہے الرجیم یعنی مردود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ با یعنی سے، اسم یعنی نام، لفظ اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذاتی علم ہے۔ الرحمن یعنی نہایت مہربان، الرحیم یعنی رحمت والا۔ لفظ رحمان اور رحیم دونوں رحم کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن لفظ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ خاص ہے، کسی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح لفظ رحمان میں رحم کا معنی، رحم کا مفہوم زیادہ پایا جاتا ہے۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کا معنی ہے تعریف۔ الف لام کی کئی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں آپ علم نحو میں پڑھیں گے۔ تو کیونکہ الحمد میں الف لام استغراقی ہے یا جنسی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام خوبیاں، تمام تعریفیں۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اصل میں تھا اللہ، شروع میں لام داخل ہوا تو للہ ہو گیا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، لفظ رب کا معنی ہے پالنہار، پالنے والا، ایک معنی ہے مالک۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جمیع ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں سب کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ سارے جہان کا پالنہار ہے یعنی سارے جہان والوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا۔ الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، مالکی یعنی مالک، فاعل کے وزن پر ہے مالک۔ یوم کہتے ہیں دن کو، جیسے ایک دن، دو دن، تین دن، ٹھیک ہے، تو دن کو یوم کہتے ہیں۔ اور لفظ دین یا کے ساتھ اس کا معنی یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد جزا ہے، بدلہ ہے۔ یوم الدین جزا کا دن، بدلہ کا دن۔ لفظ دین کا ترجمہ کریں گے جزا، بدلہ، ٹھیک ہے۔ مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ انما بے شک، اللہ اللہ، الہ یعنی معبود، واحد یعنی ایک۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک معبود ہے۔ انما یعنی بے شک، اللہ یعنی اللہ، الہ واحد ایک معبود ہے۔ الہ موصوف ہے، واحد اس کی صفت ہے۔ قل تم فرماؤ، قل فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ قل تم فرماؤ، من یہ اس میں موصول ہے، من یعنی کون، یرزقو تمہیں رزق دیتا ہے، یرزقو فعل مضارع ہے۔ قل تم فرماؤ، من یعنی کون ہے، یرزقو جو رزق دیتا ہے، کم یعنی تمہیں۔ قل من یرزقکم، تم فرماؤ تمہیں کون رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ من جو ہے استفہامیہ ہے، موصول نہیں ہے۔ یہ من جو ہے استفہامیہ ہے، من سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ من جو ہے استفہامیہ ہے، اس میں موصول نہیں ہے۔ قل
من یرزقکم، تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماوات والارض، من یعنی سے، السماوات یعنی آسمانوں، و یعنی اور، الارض یعنی زمین، قل من یرزقکم من السماوات والارض، تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، قل اللہ، تم فرماؤ اللہ یعنی اللہ ہے، یعنی خود تم ہی فرماؤ اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ قل، تم فرماؤ، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لا املکو، لا املکو میں مالک نہیں ہوں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی نبی کریم سے کہا جا رہا ہے تم فرماؤ میں مالک نہیں ہوں، یعنی میں بغیر عطائے الہی خود مالک نہیں ہوں، خود مختار نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، کل جہان کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے نبی پاک سے تم فرماؤ کہ مالک نہیں ہوں، یعنی بغیر عطائے الہی میں مالک نہیں ہوں، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ قل لا املکو، آپ فرماؤ میں مالک نہیں ہوں، لکم تمہارے لیے، ضرن کسی برائی کا، نقصان کا، ولا نفعن اور نہ ہی نفع کا، بھلائی کا۔ قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا، تم فرماؤ میں تمہارے لیے کسی برائی یا بھلائی کا مالک نہیں، قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا، تم فرماؤ میں تمہارے لیے کسی نقصان یا بھلائی کا مالک نہیں، کسی نقصان یا فائدے کا مالک نہیں، یعنی میں تمہارے کسی نقصان یا فائدے کا مالک نہیں، تم فرماؤ۔ قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا، تم فرماؤ میں تمہارے کسی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں، یعنی بغیر عطا الہی میں تمہارے کسی نقصان یا کسی فائدے کا مالک نہیں، مجھ سے جس کو فائدہ ملتا ہے یقیناً یہ اللہ کی عطا سے ہے، ٹھیک ہے۔ انما انا نذیر مبین، انما بے شک، انا یعنی میں، نذیر ڈرانے والا، مبین یعنی واضح، کھلم کھلا، انما انا نذیر مبین، بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں، انما انا بے شک میں، نذیر مبین کھلا ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں، واللہ اور اللہ، یعنی اور اللہ یعنی اللہ، جعل یعنی بنایا، لکم یعنی تمہارے لیے، من بیوتکم، من کا معنی ہوتا ہے سے، بیوت یہ بیت کی جمع ہے جس کا معنی ہے گھر، بیوتکم تمہارے گھر، سکنن یعنی رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، ٹھکانہ، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں سے ٹھکانہ، تمہارے گھروں سے یعنی تمہارے گھروں کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ترجمہ کریں گے، من کا ترجمہ نہیں کریں گے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، جعل لکم بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، من یعنی سے، الشجر یعنی درخت، اخضر یعنی سبز، جعل لکم من الشجر الاخضر، اور تمہارے لیے بنایا سبز درخت سے، سبز پیڑ سے کیا بنایا، نارن آگ، یعنی آگ پیدا کی، بنایا سے مراد جعل یہ بنانے، پیدا کرنا، ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے، جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اور تمہارے لیے سبز پیڑ سے آگ پیدا کی، نارا یعنی آگ، ومن آیاتہ، یعنی اور، من یعنی سے، آیاتہ اس کی نشانی سے، آیات کہتے ہیں نشانی، آیت کی جمع ہے، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، اللیل رات ہے، لیل کہتے ہیں رات کو، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، اللیل رات ہے، والنہار اور دن ہے، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، چاند و سورج ہیں، سورج اور چاند ہیں، چاند و سورج ہیں۔ لا تسجدو تم سجدہ نہ کرو، لا تسجدو تم سجدہ نہ کرو، للشمسی سورج کے لیے، یعنی سورج کو، شمس کہتے ہیں سورج کو، لا تسجدو للشمس تم سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر اور چاند کو سجدہ نہ کرو،
اور نہ کہ چاند کو، ٹھیک ہے، یعنی چاند کو بھی سجدہ نہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، یا یوں ترجمہ کریں تم سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو۔ لا تسجدوا للشمس، تم سجدہ نہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا للہ، اور تم سجدہ کرو للہ، اللہ کو۔ واللہ، اور اللہ، یعنی اور اللہ، یعنی اللہ، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، بساطا یعنی بچھونا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، واللہ جعل، اور اللہ نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، بساطا یعنی بچھونا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، انا بے شک، ذالکا یعنی وہ، علی یعنی پر، اللہ یعنی اللہ، یسیر یعنی آسان، انا ذالکا علی اللہ یسیر، بے شک وہ اللہ پر آسان ہے، سہل ہے، انا ذالکا علی اللہ یسیر، بے شک وہ اللہ پر آسان ہے، سہل ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ آسان ہے، سہل ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، حل من خالق غیر اللہ، حل یعنی کیا، من خالقین کوئی خالق ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، حل من خالقین غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یہاں پہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ حل من خالقین غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ان اللہ، انا یعنی بے شک اللہ، یعنی اللہ، یعلم جانتا ہے، غیب ہے، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، پوشیدہ بات کو، السماوات یعنی آسمان، والارض یعنی زمین، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، واللہ، اور اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، یہاں پہ با کا ترجمہ کو کریں، کل یعنی ہر شے یعنی چیز، واللہ بکل شیء، اور اللہ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وذکر، اور تو یاد کر، اسم ربک، اپنے رب کے نام کو، اسم کہتے ہیں نام، رب یعنی پالنہار، رب کا یعنی تیرا، تیری، وذکر اسم ربک، اور تو اپنے رب کے نام کو یاد کر، بکرتن یعنی صبح سویرے، واصیلا یعنی شام، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تو اپنے رب کے نام کو یاد کر صبح اور شام، بُكْرَةً یعنی صبح، وَأَصِيلًا یعنی شام، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تو اپنے رب کے نام کو یاد کر صبح اور شام، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، ولا اور ضرور، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اکبر سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ضرور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَالظَّالِمُونَ، اور ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ما لہم، ما یعنی نہیں، لہم یعنی ان کے لیے، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من ولی ولا نصیر، ولی اور نصیر دونوں کا معنی ہے مددگار، تو ہم ولی کا ترجمہ کرتے ہیں مولا، نصیر کا ترجمہ مددگار کرتے ہیں، والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالمین ظلم کرنے والے تو ان کے لیے کوئی مولا اور مددگار نہیں، یعنی ظالموں کے لیے کوئی مولا اور مددگار نہیں۔ اولئک اصحاب النار، اولئک یعنی وہ، اصحاب کہتے ہیں والے، النار یعنی آگ، النار کا ایک معنی ہے دوزخ، جہنم، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں، اولئک یعنی وہ، اصحاب النار جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، نار والے ہیں یعنی دوزخ والے ہیں، یعنی دوزخی ہیں، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم یعنی وہ، فیہا یعنی اس میں، یعنی دوزخ میں، جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے،
ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا الناس لوگوں پر شیئن ذرہ برابر. شیئن کا معنی ہوتا ہے چیز. جب شیئن اس طرح استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے ذرہ برابر، یعنی بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. ولیکن الناس، ولیکن اور لیکن، الناس یعنی لوگ، انفسہم اپنے جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے ہیں. ولیکن الناس انفسہم یظلمون، اور لیکن لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ولیکن الناس انفسہم یظلمون، اور لیکن لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل تمرین دوسری ویڈیو میں حل کریں گے.